بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ربیع الاول وہ متبرک اور باعظمت مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کو امتیازی شان عطا فرمائی۔ آپ کی شان و عظمت، رفعت و بلندی کے اظہار کو خاطر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمایا، خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا اہتمام فرمایا کہ ولادت باسعادت کے سال کو فرحت و شاد بانی، رونق و خوشحال کا سال کہا جانے لگا۔ اسی مناسب سے آج بھی احادیث کریمہ کی روشنی میں حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے چند خصائص و امتیازات بیان کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ذکر فرمائی کہ وہ روحانیت کا عظیم مرکز ہے، وہ ایسا باعظمت شہر ہے کہ جہاں قدرت الہی کی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ اس شہر میں کعبۃ اللہ شریف اور حجر اسود، وہاں مقدس حتیم اور مزاب رحمت ہے، وہاں مقام ابراہیم اور چاہ زمزم ہے، وہاں صفا و مروہ کی بابرکت پہاڑیاں ہیں، وہاں جبل رحمت اور جبل نور ہے۔ یقیناً یہ ساری عظمتیں مکہ مکرمہ کو حاصل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خصائص و عظمتوں کے سبب مکہ مکرمہ کی قسم ذکر نہیں فرمائی، بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو اپنی جائے قیام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں اس حیثیت سے شہر پاک کی قسم کی ذکر فرمائی: مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ مکہ نے چومے کفف۔ محترم ناظرین، جس باعظمت نبی کی ولادت باسعادت اور جلوہ گری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی ہے، ان کی ولادت باسعادت کے احوال و کیفیت، خصائص و امتیازات کے ذکر سے اپنی روح کو جلا عطا کریں اور ایمان کو تازگی بخشیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بابرکت میں عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ محترم ناظرین، یوں تو آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اخیر میں تشریف لائے، لیکن آپ کے نور مبارک کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، ترجمہ: سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت لوح تھی نہ قلم تھی، جنت تھی نہ دوزخ تھی، آسمان تھا نہ زمین، چاند نہ سورج نہ جن نہ انسان۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرماتا رہا۔ جب وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح یہ نور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جلوہ گر ہو کر سب کو مشرف فرماتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو اس لیے حکم دیا گیا تھا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک میں تھا۔ وہ نور مبارک پاک پشتوں اور پاکیزہ ارحام کے ذریعے بنو ہاشم سے ہو کر حضرت عبد المطلب کی روشن جبین پر چمکا۔ اس نور مبارک کی فیض رسانی کا یہ عالم تھا کہ قحط سالی کے وقت لوگ اس سے فیض حاصل کیا کرتے۔
محترم ناظرین، قریش جب سخت قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر سبیر پہاڑ کی جانب لے جاتے اور آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معرضہ کرتے اور باران رحمت کے نزول کے لیے دعا کرتے تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے ان پر باران رحمت کا نزول فرماتا اور انہیں مکمل طور پر سیراب فرما دیتا۔ محترم ناظرین، پھر وہ نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ماہ رجب شب جمعہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار ہوئیں۔ محترم ناظرین، امام سہل بن عبداللہ تستری نے وہ روایت بیان فرمائی ہے جسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں آیا، وہ ماہ رجب تھا اور شب جمعہ تھی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے خازان جنت رضوان کو حکم فرمایا کہ فردوس بری کے تمام دروازے کھول دیں۔ آسمانوں اور زمین میں ایک منادی نے ندا دی، سنو بے شک وہ خزانہ قدرت میں رکھا ہوا نور نبی ہادی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ آج کی شب اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں متمکن ہو چکا ہے۔ وہ حمل شریف میں مدت مکمل کرنے کے بعد بشیر و نذیر کی شان شوکت خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اس رات قرہ ارض پر جو خوشی و شادمانی کا اہتمام تھا، خصائص و قبری و مواہب لدینیہ کی یہ روایت اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ امام ابو نعیم نے سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں تشریف لانے کی نشانی میں یہ تھا، اس رات قریش کے سارے جانور بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ ساری دنیا کے امام اور تمام اہل دنیا کے لیے روشن چراغ ہیں۔ اس شب دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ گئے۔ مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو مبارکباد دینے لگے اور مغرب کے جانور مشرق کے مبارکباد دینے لگے۔ محترم ناظرین، اسی طرح سمندر کی مخلوق بھی آپس میں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی۔ حمل شریف کے بعد ہر ماہ آسمان اور زمین میں ندا دی جاتی، مبارک ہو سار چشمہ خیر و سراپا برکت حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آ چکا ہے۔ برادران اسلام، محترم ناظرین، پیارے دوستو، غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے کس قدر فرحت و خوشی کا اہتمام فرمایا۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف سرور کا ماحول ہے، مسرت و شادمانی کا سماج چھایا ہوا ہے۔ سورج کو مزید روشن کر دیا گیا، ستارے زمین کے قریب آ گئے، چار سو نور ہی نور چھا گیا۔ ملائکہ استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت مریم و حضرت آسیہ جو ران بہشت کے ساتھ خدمت کی سعادت کے لیے آ چکی ہیں، نور کامل کی آمد کی خوشی میں آسمان کو منور کر دیا گیا۔ حسن مطلق کی آمد کی فرحت میں زمین کو مزین کر دیا گیا، گلستان مہکنے لگے، مسحور کن ہوائیں قلب و جاں کو سرور پہنچانے لگی، جن سے مشام و جان بھی معطر ہونے لگا اور مشام ایمان بھی معمبر ہونے لگا۔ اشتیاق محبوب میں سمندر کی موجیں بلند ہونے لگی، فخر سے پہاڑ کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ غرض ساری مخلوق منتظر ہے اس ذات گرامی کی آمد کی جس کے لیے بزم کائنات سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، جس کے صدقے میں مخلوق کو وجود بخشا گیا۔ جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ احمد مختار، رسولوں کے تاجدار، نبی و علی و وقار، غریبوں کے غم گسار، حبیب کردگار کی آمد ہے، جن کی جلوہ گری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جن کی رونق افروزی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جن کے فضائل و کمالات کتب سماوی میں بیان کیے گئے۔ محترم ناظرین، اصحاب فیل کے واقعہ کے 55 دن بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوا، جس کی کرنوں نے افق عالم کو ہمیشہ
کے لیے روشن کر دیا اور ساری دنیا میں خوشی کا سما چھا گیا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ آپ کی ولادت مبارک ماہ ربیع الاول میں ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ربیع کے معنی بہار کے جب موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، خشک زمین سے بھی ہریالی اگ جاتی ہے، درخت جو سوکھ چکے تھے وہ پھر بھی ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں، باغ و چمن کو اپنی کھوئی ہوئی رونق پھر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی ماہ ربیع موسم بہار میں ماہ نبوت مہر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں وہ مردہ دلوں کی زندگی بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ ظلم و ستم کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان پر رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو الفت و محبت سے مزین کر کے حلاوت ایمان فرمانے والے ہیں اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ صحیح مسلم حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری خاطر ساری زمین پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر عبادت کریں، وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری دنیا، ساری زمین زیر آب ہو گئی اور تمام زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین ناپاک ہوئی کہ کہیں بھی سجدہ کیا جا سکے، لیکن سرکار کا قدم مبارک پڑنا کیا تھا کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ آپ کی آمد کی برکت سے پاک کرنے والی بن گئی۔ اسی طرح گزشتہ قوموں کے لیے نیم نہیں تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کی امتی کے لیے اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو وہ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، تمام کائنات کو کفر و شرک، نجاست، گمراہی و بے دینی کی نحوست سے پاک و صاف کر کے ایمان و اسلام کے انوار سے منور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی حالت شریفہ کے بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب آپ تشریف لائے تو اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلائش و نامناسب چیز نہ تھی، جسم اقدس خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔ شاعر دربار رسالت مدح حبیب کبریا سیدنا احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر بھی اس مضمون کا اندار ہے۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ جیسا حسن و جمال والا کسی خاتون کو تولد ہی نہیں ہوا۔ آپ ہر عیب و آلائش سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ کو اسی شان کے ساتھ پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، جس سہانی گھڑی سرور کائنات محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی آمد کی خوشی کا اظہار خانہ کعبہ بھی کر رہا تھا۔ قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ علم کا ایک عظیم ظرف تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ تمام آسمانوں اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں، تو تمام فرشتے زمین پر حاضر ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے اور دنیا کے پہاڑ اونچے ہو گئے، سمندر کی موجیں بلند ہو گئیں، سمندر کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگی۔ تمام فرشتے حاضر ہو چکے تھے اور شیطان کو 70 بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور اسے سبز سمندر کی گہرائی میں منہ کے بل ڈال دیا گیا۔ شیاطین اور سرکش جنوں کو قید بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور اس دن سورج کو نور عظیم سے آراستہ کیا گیا اور اس کے اوپر فضا میں 70,000 حوروں کو ٹھہرایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ
وسلم کی ولادت باسعادت مسعود گھڑیوں کا انتظار کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اس سال دنیا کے تمام خواتین کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ انہیں لڑکا پیدا ہوگا، سبحان اللہ، اور تمام درختوں کو ثمر آور کر دیا گیا اور ہر خوف کو امن میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساری دنیا نور سے معمور ہو گئی، اور ملائکہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے، اور ہر آسمان میں زبر جدا یاقوت کا ایک ایک ستون نصب کیا گیا، جس کی وجہ سے آسمان منور ہو گیا۔ وہ ستون ملا اعلیٰ میں معروف ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا تو عرض کیا گیا یہی وہ ستون ہے جو آپ کی ولادت کی خوشی میں نصب کیے گئے، اور جس شب آپ کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے پر 70,000 خوشبودار مشک کے درخت لگائے اور ان کا پھل اہل جنت کے لیے باخور بنا دیا گیا۔ تمام آسمانوں کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ پیارے دوستوں، اور تمام بت سرنگوں ہو گئے، اور لات و عزی اپنے مقام سے باہر نکل پڑے، اور وہ کہہ رہے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے پاس نبی امین تشریف لا چکے ہیں، ان کے پاس صداقت شعار آ چکے ہیں، قریش کو نہیں معلوم کہ اسے کیا فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف سے کئی روز تک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا اب میرا نور مجھے لوٹا دیا جائے گا، اب میرا طواف کرنے والے میرے پاس آئیں گے، اب میں جہلیت کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جاؤں گا، اے عزیز تو ہلاک ہو گیا۔ اور کعبۃ اللہ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں تک جھومتا رہا، اور پہلی یہ نشانی تھی جو قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر دیکھی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کعبہ شریف کی دیواروں سے یہ آواز سنی مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، جن کے وجود مبارک سے کفر کی تاریخی ختم ہوگی، بتوں کی پرستش سے دنیا کو ناپاک کریں گے اور خدائے واحد کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ محترم ناظرین، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے مشاہدہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات نظر آنے لگے، سبحان اللہ۔ یہ سب انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس شاہ کی آمد ہے جس کی آمد کا ہر کوئی منتظر تھا۔ انبیاء کرام جن کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے، یہ وہی ہیں جن کی امت میں ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو تھی۔ محترم ناظرین، سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ولادت باسعادت کے وقت 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک دوسرا مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ پر۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر بہت ہی خوشیاں منائیں، اور محترم ناظرین کعبۃ اللہ شریف پر جھنڈا اس لیے نصب کیا گیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک کعبۃ اللہ کے اطراف 308 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں باطل کی پرتشش ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ نبی و مکرم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جو کعبۃ اللہ کو تمام آلائشوں سے پاک کریں گے، اسے ساری دنیا کے لیے قبلہ بنائیں گے، اور مشرق و مغرب میں جھنڈا نصب کر کے گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مولود سعید مختار کائنات ہیں، مشرق سے مغرب تک انہی کی حکومت رہے گی، اور آپ ساری مخلوق کے لیے رسالت کی شان کے ساتھ مبعوث کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تائید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام مخلوق کی طرف رسالت کی شان کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے زمین کے ساتھ خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہ ندا دی گئی آپ کو زمین کی مشرقوں اور مغربوں کی سیر کراؤ، اور ایک کہنے والے نے کہا خوش ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، دنیا کی تمام مخلوق آپ کے قبضے میں داخل ہو گئیں۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر میں ایک سمجھدار لڑکا تھا، میں نے دیکھا کہ یثرب کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا پکارنے لگا اے گروہ یہود، آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ لوگوں نے اسے کہا تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ وہ کہنے لگا آمد مختار کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جن کی آج رات ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔
سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے بتایا میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں گھر میں جس چیز کو دیکھتی وہ روشن منور نظر آتی۔ میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضع حمل کیا تو آپ سے ایسا نور برآمد ہوا جس سے تمام کمرے اور سارا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے نور کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دینے لگا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں تھے، اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، اور اسی طرح حضرت انبیاء کرام کی مقدس مائیں مناظر دیکھا کرتی تھیں، اور بلا شبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور دیکھا جس کی وجہ سے ان کے سامنے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا تقاضا فطرت ہے اور منشا قدرت بھی ہے، ارشاد الہی ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر ہی خوشی منائیں۔ محترم ناظرین، جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم و ثواب جزیل عطا فرماتا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی باندھی تھی، ابو لہب نے انہیں آزاد کیا تھا، انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف پایا۔ سبحان اللہ۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں اسے بدترین حالت میں دیکھا، اس سے کہا تو تو نے کیا پایا؟ تو ابو لہب نے کہا میں نے تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کچھ آرام نہیں پایا سوائے یہ کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی سے سیراب کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے 1 سال کے بعد خواب میں اسے بدترین حالت میں دیکھا، اس نے کہا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد اب تک راحت نہیں پائی، البتہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تولد ہوئے اور صوبیہ نے ابو لہب کو آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی تو اس نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ کے آنے سے دنیا روشن ہوئی، دنیا کیا بلکہ پوری کائنات روشن ہوئی۔ آپ کے آنے سے بت سارے ہل گئے، بتوں کی پوجا کرنا لوگوں نے چھوڑ دی، صحابی بنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے پر لوگوں کو آئے۔ اس لیے اے مسلمانوں اللہ کی راہ پر آؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔